جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہوں گے، چاند کی طرف دیکھتے ہوں گے، ستاروں کی طرف دیکھتے ہوں گے، زمین سے فلک کے بیچ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوں گے، تب آپ کے من میں یہ خیال آتا ہوگا کہ یہ یونیورس کیسے بنا، کس نے اس کو بنایا اور اس کا مستقبل کیا ہے، فیوچر میں یونیورس کا کیا ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں میرے اس چھوٹی سی چینل پر۔ I witness that there is only one God and that Muhammad is his messenger. جیسے کہ میں نے سوچا تھا کہ ایک ایسا میں سیریز بناؤں جس میں اللہ کی جو نشانیاں قرآن کے اندر موجود ہے، میں ان کا تذکرہ کروں گا، ان کا ذکر آپ سے کروں گا، اور ان نشانیوں کے پیچھے موجود سائنس کا بھی ذکر کروں گا۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ کا عقیدہ اللہ کی طرف اور مضبوط ہو، ہمارا ایمان اور تر و تازہ ہو جائے۔ میں کوئی عالم نہیں، میں کوئی حافظ نہیں، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے۔ میں قرآن کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، اور میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ جو قرآن کے آیات ہیں اس کا سیدھا کنیکشن سائنس سے بھی ہے۔ یعنی اللہ نے اس دنیا میں ہر وہ چیز جو بنائی ہے اس کے پیچھے ایک سائنس موجود ہے۔ ہم اللہ کے سائن یعنی اس کی نشانیوں کو تو جانتے ہیں، لیکن شاید ہم اس کے سائنس کو نہیں جانتے۔ میری پوری کوشش ہے کہ میں اس ویڈیو کے ذریعے اللہ کی نشانیوں میں چھپی ہوئی سائنس اب تک پہنچاؤں گا، تاکہ آپ کا عقیدہ اور مضبوط ہو سکے۔ آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں اس یونیورس کا اوریجن کے بارے میں، اس یونیورس کا موجودہ حالات کے بارے میں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے جو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا۔ اس کے اندر اللہ نے اپنے کلام پیش کیا ہے، اور اللہ نے اس کے ہونے کی نشانیوں کو جگہ جگہ پر ذکر بھی کیا ہے۔ میں آپ سے اسی میں سے کچھ آیاتوں کے ساتھ اس یونیورس کا اوریجن کے بارے میں بات چیت کروں گا۔ یونیورس کا اوریجن، میں آپ سے بات کرنے والا ہوں اوریجن آف یونیورس کے بارے میں، اور میں اس کی شروعات کروں گا ایک آیات سے، جو ہے آیات نمبر 30 چپٹر نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ زمین یا آسمان سب ایک تھے، میں نے اس کو الگ کیا اور یونیورس کو کریٹ کیا۔ یعنی یونیورس کے کریشن سے پہلے یہ سب ایک تھا اور اس کو الگ کیا گیا ہے۔ آخر سائنٹیفک نظریہ کیا ہے؟ اگر آپ ایک ایماندار ہوں گے تو آپ اس بات کو یوں ہی مان لیں گے، لیکن اگر آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوں گے تو شاید آپ کو تھوڑی پریشانی ہوگی، پر میں آپ کی یہ پریشانی یہاں حل کر دیتا ہوں۔ سائنس کی ایک تھیوری ہے جو اس آیات کے سپورٹ میں ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیات کا تذکرہ کرتا ہے، اور اس تھیوری کا نام ہے دا بگ بینگ تھیوری۔ یہ تھیوری کہتی ہے کہ سب کچھ ایک تھا، ایک سپر نووا ایکسپلوژن ہوا، ایک بڑا دھماکہ ہوا اور یہ سب الگ ہو گیا۔ یہ تھیوری اور بھی چیزوں کی دلیل دیتی ہے جس کے بارے میں اب سے زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا ابھی، ورنہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آیات نمبر 30 جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے چپٹر 21 کا، وہ آیات ایک سائنٹیفک پروف ہے، دا بگ بینگ تھیوری۔ آخر یونیورس کا ایکسپلوژن کیسے ہوا، اس کے بعد اس یونیورس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو آئیے چلتے ہیں ہم قرآن میں چپٹر نمبر 51 آیت نمبر 47۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں بنی ہوئی ہے جو یونیورس کے اندر موجود ہے، یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، پھیل رہی ہے، اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سائنس بھی اپنی تھیوری میں اس بات کی دلیل دیتی ہے۔ اس دلیل کو پروو کرنے والے دو سائنٹسٹ ہیں، ہبل اور آئنسٹائن۔ ان کا کہنا ہے کہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہا ہے، اس کا سائز بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا ذکر اللہ نے اپنے کلام میں پہلے ہی کر دیا تھا۔ اگر آپ ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے اور کوئی آپ سے پوچھے کہ یونیورس ایکسپینڈ کیوں ہو رہا ہے، بگ بینگ تھیوری کیوں ہوا، تو آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر آپ قرآن کے پاس آئیں گے تو قرآن اپنے آپ میں ایک جواب ہے، اللہ نے یہ کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں یونیورس کا فیوچر، اس کا مستقبل۔ تو ہم چلتے ہیں قرآن کے اندر
चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 104। यानी ये यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, ये एक दिन वापस समेट दिया जाएगा। नेचर का ये एक प्रिंसिपल है, जो चीज़ जहाँ से आई है वो वही जाएगी। अगर एक इंसान मिट्टी से आता है तो वो वापस मिट्टी में ही चला जाता है। साइंस भी इस बात के सपोर्ट में एक थ्योरी देती है जिसका नाम है बिग क्रंच थ्योरी। यानी जैसा बिग बैंग थ्योरी थी वैसे ही एक बिग क्रंच थ्योरी है। जब हम एक बैलून को फुलाने लगते हैं तो वो एक्सपेंड करता है, जब हवा निकलती है तो वो वापस सिकुड़ जाता है। बिल्कुल वैसे ही यूनिवर्स भी एक दिन वापस सिकुड़ जाएगा और सूर फूका जाएगा अल्लाह की तरफ से और ये सब ख़त्म हो जाएगा। बिग बैंग थ्योरी, यूनिवर्स एक्सपेंशन थ्योरी और बिग क्रंच थ्योरी, ये तीनों थ्योरीज अल्लाह के कुरान में मौजूद है, जो ये बताता है कि अल्लाह एक हकीकत है। साइंस ये बताती है कि यूनिवर्स कहाँ से आया है, क्या हो रहा है, क्या होगा, लेकिन साइंस ये नहीं बताती कि ऐसा क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। ये सिर्फ अल्लाह है जो निजाम हस्ती चला रहा है। चलिए वीडियो को एंड की तरफ ले चलते हैं। तो मेरा आखिरी पैगाम, मैं अब सब लोगों का बहुत शुक्रिया गुजार हूँ कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अल्लाह के कलाम के पीछे छुपी हुई साइंस लोगों तक पहुँचे। हमें सिर्फ कुरान को पहचानना नहीं है बल्कि उसको समझना भी है। अगर हम उसको जान लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हिदायत भी आएगी और अक़ीदा भी मजबूत होगा। जज़ाकल्लाह।